پیچھے ہٹیا کہ ہزاروں اولیاء اللہ سبز کپڑے پہن کر میرے سامنے آ گئے. انہاں کیا مارا گولی, اسی ہاتھ نپ کے کھڑے مار گولی. تو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا, گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا, سر تن سے جدا, گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا, سر تن سے جدا, گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ, عظمت مصطفیٰ. اب بتاؤ, اس نے قسم اٹھا کر اپنے باپ کو بتایا اور ان کے والد صاحب نے مجھے اس طرح سامنے بیٹھ کر بتایا. اب بتاؤ, جب داتا صاحب سبز کپڑے پہن کے سامنے آ گئے, ہونا کیا ہے, پوری دنیا جنہوں حضور دی عزت دا قانون کاڑا نظر آیا, سارے فقیر اپنے آپ تو باہر ہو گئے. فقیری تھی حضور دی وجہ تو سارے دی, سارے فقیر پھر جلال میں آ گئے. انہوں نے کہا اس نے حضور کی عزت کے قانون کو کالا کہہ دیا. لے اسی ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہیں. مفتی حنیف قریشی انہیں میں نے خود دسیا, انہیں کہا میں نے پنڈی دا مجذوب ملیا, کہنے لگا مفتی اسی بھی آن ڈیوٹی اتھے موجود سی. اب یہ کوئی بات ہے کرنے والی. جب ممتاز قادری کو داتا صاحب نے فرمایا مار گولی, تو اب ممتاز قادری کیا کرتا؟ ایتھے میں بھی تقریر کر رہا ہوں, حضرت موجود ہیں, علماء موجود ہیں, تسی بھی موجود ہو. ایتھے میں نے گرفتار کوئی نہیں کرے گا. میں اگر ہویا بھی صحیح تو لاہور جا کے میں نے گرفتار کرنا ہے, یا آدھی راتی میں نے کرنا ہے کہ بھائی مولانا اتنی ڈاڈیاں گلاں کرنے تے جناب ایتھے میں نے کوئی نہیں کرے گا گرفتار. ایتھے نعت پڑھنی, تقریر کرنی کوئی مسئلہ ہے؟ میرے تو پہلے نعت خان پڑھ رہے سن, تسی جناب پیسے الی جا رہے سی جناب. سبحان اللہ, پیسے بھی انہوں نے مل رہے ہیں, عزتیں بھی مل رہی ہیں, نعرے بھی لگ رہے, ٹکر وکھرا, عزتاں وکھریاں ہے جناب, تمبو وکھرے. ایتھے نعتاں پڑھنی ہے کوئی مشکل نہیں. ایڈے بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں. وقت دے گورنر نو بندے 27 گولیاں ماریاں ہون تے تھانہ کو سارے ہاتھ بدے ہون تے پھر نعت پڑھے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. ممتاز قادری کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی وہ باتیں کیوں کرتے ہیں. پاگل نہیں ہے, کچھ اور ہی چیز ہے. ایتے تو میں کہ دسن لگا پاگل کتا بھی رسول اللہ دا نام آیا تو بندے نے پتر بن گیا. انہیں کلمہ پڑھے ہوا, اس میں اتنی حیا بھی کوئی نہیں. ممتاز قادری کے خلاف باتیں کرتا ہے یہ. میرے آقا و مولا جب حضور کی عزت اور آبرو پر ایسے بندہ کر کے بات کرے نا تو حضور خوش ہوتے ہیں اس پر. ایسے کر کے میرے آقا و مولا نے اسی کتاب کے اندر ہے, میدان احد کی طرف جاتے ہوئے حضور نے ایسے تلوار اٹھائی, فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ, فرمایا یہ تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے. حضرت ابو دجانہ کے آئے, انہوں نے کہا جی میں لینا. عرض کی حق کے وے, فرمایا اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. عرض کی دوسرا حق کیا ہے, فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے. عرض کی اس کا تیسرا حق کیا ہے, فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے. حضرت ابو دجانہ تلوار لے لی اور تلوار لے کر ایسے, میں ٹھیک ہوتا نا تو میں آپ کو یہاں سے لے کر وہاں تک چل کر دکھاتا کہ حضرت ابو دجانہ کیسے چلے. حضرت ابو دجانہ حضور کو تلوار لئی تھے, ایسے پہلوانوں کی طرح چلے اور شعر پڑھ رہے تھے, رجز پڑھ رہے تھے. ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ حکومت دار فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول. فرمایا آج رسول اللہ سے تلوار لی, اب پچھلی صفوں میں زندگی میں نہیں کھڑا ہونا, آگے نکل کر کھڑے ہونا ہے سرا. ایسے جب چلے, فلما راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یتبختر, جب دیکھا رسول اللہ نے کہ میرا غلام پہلوانوں کی چال ایسے چل رہا ہے, فقال انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموطن. حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے یہ چال اللہ. حضور خوش ہوتے ہیں یہ چال بھی دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہیں. اور میں جو سخت تقریر کر رہا ہوں یہ تقریر بھی رسول اللہ کو پسند ہے. ہاں میری پسند نہیں تقریر جو حضور کی عزت پر سخت بات کرے, مطلب بعد میں کوئی سمجھدار رہے. کتے کا کام ہوتا ہے پہرا دینا. میرا جو نعرہ لگاتے ہیں نا تو پھر میں ان کو روک دیتا ہوں. میں نے کہا کتے کے نعرے نہیں لگتے, مالک کے نعرے لگتے. حضور کی بات کرے, کتا ہم حضور کے نام پر کھاتے جو ہیں. میرے سامنے گل کرن واسطے تیار کوئی نہیں سی, میں نے جدو گرفتار کر کے لے گئے, میں ایک بندہ میرے سامنے آیا, میں انہوں 2-4 سنائیاں, پھر پیچھے ہوندے سارے. میں کہا تسی مسئلہ کیا ہے تانوں,
اور شیطان تاثیر دیاں بتیاں چلن لبرٹی مارکیٹ لاہور وچ ہووے 12 ربیع الاول شریف دا دن، پوری امت سرکار آ گئے کہ نعرے لگا رہے ہوں، اور گرانٹڈ گستاخ رسول سلمان تاثیر اس کی بتیاں جلا کر لوگ نعرے لگائیں تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ اس جرم میں مجھے وہ لے کر گئے اور لڑکوں نے وہاں بتیاں بجھا دی، نہ کسی کو مارا، نہ کہا پارٹی رسول اللہ کی آمد دے گستاخ دیاں بتیاں۔ میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا ذلیلو، اور مجھے پکڑنے کے بجائے تو ان کو پکڑنا چاہیے تھا جنہوں نے گستاخ کی شمع جلائی یا جنہوں نے بجھائی، ان کو پکڑنا چاہیے تھا۔ تسی ڈر بیٹھے ہو، تسا کی گل کرنی، تسی تو تانوں کوئی نہیں پکڑتا، میں نو پکڑا کے جڑ تو تسی پریشان نہ ہو، تانوں کچھ نہیں ہوندا۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا نبی، یا نبی۔ بات ہے وے میں پہلے تقریر شروع تاں کہہ دینا بھئی بزدل بندے دا کام ہی کوئی نہیں، بزدل بندے دا کام ہی کوئی نہیں جڑا کہے نہیں ہتھ کڑی لگ جائے گی۔ میں نو جدوں نہ گھسیٹیا تو میں نو زندگی دا لطف ہی اس دن آیا۔ میں کہا ساری زندگی حضور دے نام دا کھادیا کی ہویا، کی ہویا؟ میں نے تو زبردستی انہوں نے کہا جان نکل۔ میں کہا میں تو 10 سال اندر رہن واسطے آیا، میں تو نکلنا ہی کوئی نہیں۔ وہ کہنے جان چھوڑ ساڑی۔ میں کہا کیوں جان چھوڑی؟ تجھے میں نپ کے کیوں لیا؟ میں حقیقت تو دس رہا، میں سانو کوئی پریشانی ایتھی بھی کھانا، ایتھی بھی روٹی کھانی تے اندر بھی کھانی۔ ایتھی بھی روٹی کھانی تے ایتھی بھی کھانی۔ علماء دلیر ہوں، ساری زندگی حضور کے نام پر کھایا ہے، 2 دن اگر جیل میں چلے گئے درود شریف پڑھتے ہوئے تو کیا ہوگا؟ تسی اندر جا کے پیر بن جانا ہے، قیدیاں پوچھنا ہے مولانا کیا کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا درود شریف پڑھ کے آئے ہو، اور کی کر کے؟ ہاں جی وہ قیدیاں تو آڑے پیر دھو کے پینے نہ کیا یار اسی تو ڈکیتی ماری، کوئی کہے گا میں قتل کر گیا۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ تے درود پڑھیا۔ تو انہوں نے کہنا یار کمال ہے مولانا یہ کوئی جرم ہے؟ انہوں نے کہا بس اے تو جرم بن گیا پاکستان وچ، تے کچھ نہیں ہوندا، جیلاں وچ بندیاں واسطے بنیاں۔ دلیری نال حضور دی عزت تے پیرا دیو۔ پاکستان میں اتلے سپیکروں میں درود شریف پڑھا جائے گا، مصطفیٰ جان رحمت پڑھا جائے گا۔ اے تے ہندو کوئی نہیں رہندا، جن ہندو رہندا سانو دسو اسی دی کان ٹھیک کریے۔ جنہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کان درد ہوندے سانو دسو کیڑا بندہ ہے؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اے دا کتنوں درد پوندا ہے ڈیڈے سانو دسو دا درد ٹھیک کریے۔ اور میرے آقا و مولا کا نام آنے سے تو پوری کائنات بھی وجد میں آ جاتی ہے، تو درود شریف کیوں کس کو تکلیف ہو گئی؟ اس فضائل درود پر تو پوری کتاب جلاء الافہام ابن قیم دی اے درود شریف دے اوتے، ہاں اے دے اوتے پورے میں اے تے بیان کرا درود شریف دے فضائل اوتے، تے اے تے بڑا لمبا کام ہے۔ علماء نو چاہیے جمعے والے دن اینو سامنے رکھ کے بھائی رسول اللہ نے فلانے بندے نال انج کیتا، انہیں حضور تے درود پڑھدا سی، مغرب تو بعد انج پڑھدا سی، پھر شام تو بعد انج پڑھدا سی۔ اے دے وچ ہے ابن قیم اور ابن تیمیہ دا شاگرد ہے، لیکن انہیں لکھ دیتا ہے صفحہ نمبر انہیں 61 تے لکھ دیتی ہے گل، اور بڑی عجیب و غریب انہیں گل لکھ دیتی۔ انہیں کیا کہ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ جب ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا اس وقت؟ انہیں کہا جی پھر کی ہونا ہے؟ نبی علیہ السلام کے غلاموں نے یہ بات کر دی، یہ نبی علیہ السلام کے غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو پھر؟ میرے آقا نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، میرا غلام کائنات میں جس جگہ پر بھی درود پڑھتا ہے اس کی آواز میں سنتا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وبعد وفاتک، جب آپ ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو پھر بھی؟ قال وبعد وفاتی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا دنیا میں تشریف لے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی میں اپنے غلاموں کا درود سنوں گا، اس لیے کہ اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو چھیڑے۔ صلو علی الحبیب۔ گل کوئی سمجھ آ رہی؟ ایت وچ لکھیا ہوا
اب یہ جھگڑے ختم کریں کہ درود حضور سنتے ہیں. حضور نے فرمایا میں سنتا ہوں, بات ختم ہے. اب اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے کسی کو؟ سنی 1400 سال کے بعد بھی سنیوں کو پریشانی ہے. حضرت بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں میں سنی ہوں, مولانا بیٹھے ہیں سارے کہتے ہیں میں سنی ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ تو لے کے میرے استاد گرامی تک مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی جنہاں کو میں پڑھیا, یعنی 80 ہجری تو لے کے 2013 میں آپ دا وصال ہے. 10 مسلمان آئے سارے فقیر ہے کہندے رہے اسی سنی ہاں. آج سنی کیوں سیدھے سادے مسلمان ہو گئے؟ یہ کیوں نہیں کہتے ہم سنی ہیں؟ سارے فقیر کہندے رہے اسی سنی ہاں. آج سنیوں کو کیا ہو گیا کہ وہ سنی لفظ کہلانے سے بھی شرماتے ہیں کہ جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں. میں کہا داتا صاحب نے لکھا میں سنی, تیرے نزدیک داتا صاحب ڈنگے مسلمان. آپ اٹھنا ہے, حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے, اور کوئی نہیں بات, حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے. گل سمجھ آئی؟ میری مسیتی آئے سپیکر لان, میں کبھی سپیکر تے نہیں اتر سکتا, مولی خادم مر سکتا. ہاں میں مر تے سکتا, سپیکر مسجد نہیں لان دینا. ایسی ہے, میں نے کہا ایسی ہے, جا کر اوپر بتاؤ. اس نے موبائل کٹ لیا, کہنے لگا ٹیپ کروائیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں. میں پھر چھک دیتی ہیں جڑیاں میں میں کہا اوپر جا کر سناؤ بھائی مولی خادم یہ لفظ کہہ رہا ہے کہ سپیکر نہیں اتر سکتا مسجد کا, یہ اللہ کا گھر ہے, کوئی لاوارث ہے؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی, حق چار یار, زندہ آباد. سپیکر نہیں اتر سکتا. ساڑھے سپیکروں دی وجہ تو پاکستان میں روزانہ قتل ہوندے. میری تقریر سن کے لوگ قتل کر دیں روزانہ. میری تقریر سن کے لوگ رشوتاں لے دیں. میری تقریر سن کے نمبر 2 لوگ مال بیچ دیں. میری تقریر سن کے لوگ دودھ وچ پانی ملا دیں. میری تقریر سن کے مرچاں وچ لوگ پھک ملا دیں. میری تقریر سن کے 6 سالہ بچیاں نال لوگ ریپ کر دیں. میری تقریر سن کے لوگ ماں باپ نوں تھپڑ مار دیں. میری تقریر سن کے ماں باپ بڈھے نوں لوگ گھروں کٹ دیں. میری تقریر سن کے ایک جملے نال لوگ اپنی بیویاں نوں 99% ساڑھے کو طلاقاں دے مسئلے آ رہے ہیں اس ٹائم. 99% 99.5 کم. کوئی اور مسئلہ لوگ نہیں پوچھتے. بس ہی میں غصے میں تھا تو ایسے ہو گیا, میں غصے میں تھا تو ایسے ہو گیا, میں نے اپنی بیوی کو ایسے کہہ دیا. ایک بابا میرے کو مسئلہ پوچھنا آیا لائبریری کہنے, میں کہا بابا جی طلاق تے ہو گئی تواڈے بیٹے دی. میرے نام بابا لڑ پیا, کہنے لگا مولوی اتنی بھری لائبریری تے میرا مسئلہ کوئی نہیں وچ. میں کہا بابا جی مسئلہ ہن مولوی خادم تے پیو دا تے نہیں, مسئلہ تو شریعت دا. مسئلہ تو شریعت دا, مولوی خادم تے بدل نہیں سکتا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہیں بدلا جائے گا. اور بابا میرے نال لڑ پیا, میرے گل پہ گیا. کہنے لگا تینوں مولوی بنایا کسے؟ ایڈے کتاباں دے تو ڈھیر لائے میں, اتنی کتاباں میں میرے پتر دا مسئلہ کوئی نہیں. میں کہا جی نہیں طلاق ہو گئی. میں نے ایک وکیل ملیا فیملی کورٹ دا, کہنے لگا حضرت صاحب حضور کی امت کو بچاؤ, خاندانوں کے خاندان برباد ہو رہے ہیں. یہ ہماری تقریریں سن کر لوگ اپنی بیویوں کو طلاقیں دیتے ہیں. میری تقریر سن کر تو اگر ماں باپ کا گستاخ ہو تو اسی وقت گھر جا کر اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کر پیتا ہے کہ مولانا نے آج ماں باپ کے یہ فضائل بتائے. ہاں جی, میں میری تقریریں سن کر تو بغیر داڑھی کے لوگ میں نے کبھی بھی نہیں اس کو کہا لڑکے کو داڑھی رکھ. ہفتے بعد آتا ہے کہنے لگا جی میں نے آپ کی تقریر سنی تھی, میں نے خود بخود داڑھی رکھ لی, میں نمازوں کو پابند ہو گیا, میں قرآن مجید. بتاؤ ہمارے سپیکر نے بربادی کی ہے؟ ساڑھے سپیکر اگر بربادی کرتا ہے تو میں آج اعلان کرنا کوئی عالم سپیکر نہیں چلائے گا. لیکن ساڑھے سپیکر دی وجہ تو 68 سال دسو ساڑھے سپیکر دی وجہ تو بندے قتل ہوئے ہو. میں ذمہ داری نال گل کر رہا, میں اہل سنت دا ایک خادم ہاں. میں ذمہ داری, میں اتنے بھی علماء نہ جا کے بات کر دیا گا جی آج تو بعد سپیکر بند نہیں چلیں گے, لیکن ہمارے سپیکر کی وجہ سے نہیں ہے. جناب اب درود پر بھی پابندی ہے, اب کس والے ہیں؟ ہاں جی ہاں, ہم درود والے بھی ہیں, بارود والے بھی ہیں, سارا بارود بھریا ہے دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آخر تک آواز آئی نعرہ رسالت. میں اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں.
ہم وہ بارود میں ہے کہ میرے آقا نے تلوار اٹھائی، اس کے بعد بارود کو بھی عزت مل گئی. ہاں مسلمانوں کا میں واک اینڈ تقریر کرن گیا تو میں پوچھا بھائی اتنے کی بنتا ہے؟ انہیں کہا جی اتنے تو ٹینک بنتے ہیں، ایتھے تو خالد ٹینک بنیا، درار ٹینک بنیا. تو میں کہا میں آپ تو ہیں درود والے، تو میں تو بارود والے شہر میں کیا تقریر کروں گا؟ سنی ہو گئے پریشان. میں کہا آپ تو کہتے ہیں ہم درود والے ہیں، یہاں واک اینڈ میں تو بارود بنتا ہے، اب بتاؤ میں کیا تقریر کروں؟ پھر میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا اتنی بزدلیاں نہ کیا کرو. میرے آقا و مولا نے تلوار اٹھائی، صحابہ نے تلوار اٹھائی، کیسر و کسرا کے دروازے جا کھٹکھٹائے، اٹھو نکلو باہر، حضور آ گئے. ہم اپنے مطلقاً بارود کی نفی مت کیا کریں، ورنہ پاکستان کا غوری میزائل کدھر جائے گا؟ ایٹم بم پاکستان کا کدھر جائے گا؟ ہمیں فخر ہے پوری دنیا پر ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے. پورے کفر کو تکلیف ہی یہ ہے پاکستان کی، کبھی جناب بم دھماکے، کبھی جناب فرقہ واریت کے نام، کبھی جناب بچے دے اغوا، کبھی بچے دے قتل، کبھی فلاں. اے پاکستان پوری دنیا کو کھٹک رہا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ میرے آقا کو یہاں سے خوشبو بھی آئی اور ہمارے پاس خالد ٹینک ہے. کیا ہے؟ اور خالد اے مولانا بات کر رہے سن، خالد بن ولید آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک اے جا دلیر بندہ کوئی نہیں پیدا ہونا. خالد بن ولید قدم چکیا تے دفاع واسطے بھی واپس نہیں لے آئے، آج تک ان تاریخ وچ نہیں ہویا. بڑے تو بڑا دلیر بھی ہوئے قدم چک کے دفاع واسطے خالد بن ولید اوون. اے میں جڑی تواڈے سامنے تقریر کر رہا نا دلیری نال، اے میں حضرت خالد بن ولید کو منگ کے لے آیا ملک شام. میں ہم سے خالد بن ولید دی قبر دی زیارت کی تھی، موڈا لا کے میں 2 سنتاں تے 3 وتر پڑے. خالد بن ولید دے مزار نال موڈا لایا میں. اے حادثہ تو میرے نال بعد وچ ہویا. این موڈا لا کے میں پڑھیا تے بعد وچ میں کہا جناب ایڈے وڈے دلیر آدمی ہو، کوئی سانو بھی دلیری دیو. ہر ویلے ٹنگا کمدیاں راندیاں پاکستان وچ تقریر کرن لگے آپ یہ ہو جانا ہے، پرسوں یہ ہو جانا ہے. میں آکھا تسی کوئی ایڈے سخیاں نے مالاں وچ کمینے لوگاں دا حصہ ہوندا ہے، ایڈے وڈے سخی ہو، کوئی سانو بھی دیو. اس تو بعد پھر مینوں ڈر نہیں لگیا. میں مانگ کے لے آیا، میں بھی تقریر نہیں ہوندی. میں حضرت خالد بن ولید کو منگی، ایڈی وڈی تلوار پئی سی خالد بن ولید دی قبر انور تے. اس ویلے تے میں تندرست تھی، میرے کو 2 ہتھاں نال چکی نہیں سی جاندی تے خالد بن ولید این چلاندے سن، این چلدی سی تلوار. میرے جا بندہ انہوں چکن واسطے بیزار سی تے خالد بن ولید این چلاندے سن. کیڑی طاقت سی؟ صحابہ کوئی ڈنڈ بیٹھ کے کٹدے سن، سویرے کوئی ہریسے ناشتے کردے سن. میں اقبال کلندر لاہوری کو پوچھا، میں کہا اقبال یہ کیڑی طاقت سی صحابہ کو؟ انہوں نے کہا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت. اتھے جو کچھ لکھے سی میں سنا دے ماں. خالد بن ولید دی قبر انور تے لکھے ہوئے سی قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات. خالد بن ولید ایک گل اس ویلے کیتی جدو دنیا تو جان لگے. لکی تو قضا و قضا زحفن، فرمایا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں میں حاضر ہویا. فما فی جسدی شبرن الا وفی ضربۃ بسیف اور رمیۃ بسہم اور طعنۃ برمح. فرمایا میرے جسم پر ایک بالش جگہ نہیں بچی جہاں تلوار اور تیر اور نیزہ نہ لگا ہو. میرا اس جسم اسلام واسطے چھلنی ہو گیا. وہاں نموت علی فراشی حتفان فی کما یموت البعیر. فرمایا اس خالد نے لکھاں دے لشکر وچ موت نو تلاش کیتا، موت ادوں تو نظر نہ آئی. آج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی. آخری جملہ خالد بن ولید کا آپ کو سنانا اس لیے تاکہ آپ بھی دلیر ہوں. آخری جملہ خالد بن ولید کا لکھا ہوا تھا فلا نامت آیون الجبنا. فرمایا بوس دلاں نو جا کے میرا پیغام سنا دینا کہ تلواراں تے تیراں تے نیزیاں نال کوئی مردہ تے خالد کدوں دا مر چکیا ہوندا. مردہ انسان اسے ویلے جس ویلے موت آئی ہوگی، اس تو پہلے بندہ نہیں مردا. میں حضرت صلاح الدین ایوبی دی قبر تے حاضر ہویا دمشق وچ، جامعہ مسجد اموی دے دروازے تو نکل کے بائیں طرف میں اوتھے حاضری دتی. تے جدوں مڑیا تے حضرت صلاح الدین ایوبی دی قبر دے دروازے دے تے یعنی جس دروازے چوں بندہ داخل ہوندا اوتھے لکھے ہوئے سی یہ بات لا تحسبوا مات شخص واحد بل قد عم العالمین ممات. اوے تے حاضری دین والے مت سمجھی کہ جدوں صلاح الدین ایوبی مریا ایک کو بندہ مریا. جس دن صلاح الدین ایوبی مریا اس دن پوری امت مر گئی. کتھوں لے آوی ہے صلاح الدین ایوبی؟ ایتھے حضور دے خاکے بن گئے تے کوئی مسلمان حکمران نہیں بولیا. صلاح الدین ایوبی دے دور وچ مسلمان حاجیاں دا قافلہ جا رہے سی فرنگی
اور سلیبی جرنل نے انہوں نے حملہ کر دیتا. حاجی بڑبڑا اٹھے, ہائے وائے کرن لگ پہ, بغیر اسلحے کے تھے.